بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والی قیامت کی نشانیوں کو 1450 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، جن میں سے کچھ نشانیاں چھوٹی نشانیوں میں شمار ہوتی ہیں اور کچھ بڑی۔ ان بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور یاجوج ماجوج وغیرہ کا آنا شامل ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی کون ہیں، کب، کہاں اور کیسے تشریف لائیں گے۔ احادیث صحیحہ کے مطابق امام مہدی کا اصل نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور بعض روایات کے مطابق والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور مہدی ان کا لقب ہوگا، یعنی ہدایت یافتہ۔ امت مسلمہ کو امام مہدی کی سخت ضرورت اس وقت ہوگی کہ جب مسلمان انتہائی سخت اور پریشان کن حالات میں ہوں گے اور ہر جگہ انہیں مغلوبیت، پریشانی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، اور وہ تمام کوششوں کے باوجود بھی فتوحات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ وہ دور اور وقت امام مہدی کی ظہور ہونے کا وقت ہوگا۔ شروع میں امام مہدی علیہ الرضوان عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں جب ان کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ہی رات میں تمام صفات پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ الرضوان کے اندر ایک ہی رات میں وہ تمام صفات مہدویت پیدا فرما دیں گے۔ اس ایک رات سے پہلے ان کو خود کو بھی خبر نہ ہوگی کہ وہ امام مہدی ہیں۔ چنانچہ جب پوری امت مسلمہ اور علماء اکرام کو یہ احساس ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہونا چاہیے اور ان کی امت کو سخت ضرورت ہے، تو اس وقت مختلف ملکوں سے، جن میں سے افغانستان، پاکستان، ہندوستان، سوڈان اور دیگر ممالک شامل ہیں، ان میں سے 7 بڑے بڑے علماء اکرام اکٹھے ہو کر امام مہدی علیہ الرضوان کی تلاش میں نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کی ہوئی ہوگی، اور یہ سب حضرات مل کر ایک ایسے شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ پر بیعت سے پوری امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، اور یورپ کے صلیبوں اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی۔ چنانچہ یہ 7 حضرات مل کر امام مہدی علیہ الرضوان کو حرمین شریفین میں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ حضرات سب سے پہلے امام مہدی کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پائیں گے، اور جب ان میں وہ تمام علامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ ہیں۔ لیکن امام مہدی علیہ الرضوان ان کی بات کو بڑے خوبصورت انداز سے ٹالتے ہوئے فرمائیں گے کہ میں صرف ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات امام مہدی علیہ الرضوان کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ امام مہدی امامت کے عہدہ اور اس بڑی ذمہ داری سے بچنے کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔ آخر کار تیسری بار یہ علماء حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر امت کی حالت پر زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ یہ 7 علماء اکرام آپ علیہ الرضوان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے ذمے ہوگا۔ چنانچہ اس وقت امام مہدی علیہ الرضوان مجبور ہو کر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیں گے۔ دوستو، یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کبھی سچا مہدی ہو نہیں سکتا، بلکہ امام مہدی اس عظیم عہدے کو لینے سے گھبرا رہے ہوں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی حق میں یہ منصب لکھ رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً اسی عہدے کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کبھی سچا اور حقیقی مہدی نہیں ہو سکتا، اور جب تمام امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو چکا ہے تو اس وقت جوک در جوک مسلمان امام مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کے لیے آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین، ہماری نسلوں اور پوری امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے بچائے، اور اگر امام مہدی کا دور مل جائے تو امام مہدی کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔